مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا۔ محترم اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بڑائی و بزرگی بیان کرتے ہیں جس نے ہم تمام لوگوں کو انسان بنا کر اس دنیا میں پیدا کیا۔ وہی اللہ ہے جو ہم کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، غرض ہے کہ ہماری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور کرنے والا صرف اور صرف وہی ایک اللہ کی ذات ہے۔ وہی اللہ ہے جو عبادتوں کے لائق ہے۔ ساری عبادتیں اسی کے لیے ہونی چاہیے، ساری نمازیں، سارے روزے، سارے قربانیاں، سارے نذر و نیاز صرف اور صرف اللہ کے واسطے ہونی چاہیے۔ لاکھوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں سے، جن کی کوششوں سے آج ہم سب لوگ اسلام کے سائے کے نیچے جگہ لے رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورۃ النساء کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ کے روشنی میں آج آپ کے سامنے میں بتانے کی کوشش کروں گا عزت و شرافت کا حقیقی معیار کیا ہے۔ ہم عزت چاہتے ہیں، ہم شرافت چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں۔ دنیا کے ہر آدمی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ لوگوں میں اس کی عزت ہو، اس کی شرافت ہو۔ عزت کیسے ملے گی، کہاں ملے گی، آج آپ کے سامنے ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق بات کہنے، اس پر عمل کرنے، آپ لوگوں کو حق بات سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اسلام نے انسان کے جن چیزوں کی حفاظت کی ہے اس میں سے ایک عزت بھی ہے۔ اسلام انسانوں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ چنانچہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کل المسلم علی المسلم حرام دمہ وعرضہ ومالہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو حرام ہے. یعنی ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو مرڈر کرے. ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں وہ دوسرے مسلمان کا مال چوری کرے. ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کی عزت نکالے، اس کی عزت سے کھلواڑ کرے. اسلام اس سے منع کرتا ہے. اور اسی طریقے سے محترم بھائیوں، عزت کی حفاظت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا من قتل دون عرضہ فہو شہید. جو اپنے عزت بچانے کے واسطے مارا جاتا ہے وہ شہید ہے. اللہ، عزت کی حفاظت اسلام کے نظر میں کتنی بڑی چیز ہے آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں. کوئی آدمی اپنی عزت کو بچانے کے واسطے اپنی جان دے دیتا ہے، اس کو شہید کا مرتبہ اسلام نے دیا ہے. اور اسی طریقے سے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاشرے میں عزت کیسے ملتی ہے، سوسائٹی میں عزت کیسے ہم کما سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عزت مال سے ملتی ہے، جائیداد سے ملتی ہے، عزت عہدہ اور منصب سے ملتی ہے. فرعون نے بھی یہی سمجھا تھا. فرعون کی سوچ بھی یہی تھی. عزت کا معیار فرعون نے کیا بنایا؟ مال کو بنایا، بادشاہت کو بنایا، منصب و عہدے کو بنایا. وہ کہتا تھا لوگوں سے الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون. کیا یہ مصر کی بادشاہت میرے لیے نہیں؟ یہ جو میرے محل کے اطراف و اکناف جو پانی کی نہریں بہتی ہیں کیا وہ میری نہیں ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ یعنی فرعون یہ سمجھتا تھا کہ عزت یہ بادشاہت میں ہے، یہ منصب میں ہے، یہ عہدے میں ہے. کفار و مشرک بھی یہی سوچتے تھے. ان کا عزت کا معیار کیا تھا؟ عزت کیسے ملے گی؟ وہ سوچتے تھے مال کمانے سے عزت ملے گی. چنانچہ وہ کہتے تھے نحن اکثر اموالا و اولادا وما نحن بمعذبین. ہم زیادہ مال والے، ہم زیادہ اولاد والے، ہم کو کوئی عذاب آنے والا نہیں. یعنی وہ یہ سمجھتے تھے، اپنے حساب سے سوچ لیے تھے کہ عزت کس میں ہے؟ مال میں ہے، دولت میں ہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، کون سی چیزیں؟ مال، دولت. جس کے پاس نہیں ہوتی تھی وہ ان لوگوں کو حقیر سمجھتے تھے، معمولی سمجھتے تھے. انبیاء و رسل ان کے پاس آئے، آ کر ان کو اللہ کی طرف بلانے لگے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے لگے. انبیاء کی باتوں کو ٹھکرانے کا ریزن بھی انہوں نے یہی بنا لیا کہ انبیاء کی پیروی کرنے والے معمولی لوگ ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں. چنانچہ وہ کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں مکہ کے کافروں کی باتوں کو نقل کیا ہے. وہ کہتے تھے مکہ کے کافر، مکہ کے مشرک جو اللہ کے نبی کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، وہ کیا ریزن بتاتے تھے نہیں ماننے کا؟ وہ کہتے تھے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. وہ کہتے یہ قرآن دو شہروں مکہ اور طائف، ان دو شہروں میں سے کسی شہر کے بڑے آدمی پر کیوں نہیں اترا؟ یعنی ہم یہ قرآن کو اس لیے نہیں مانتے کہ یہ قرآن ایک بہت بڑے آدمی پر نازل نہیں ہوا، معمولی آدمی پر اترا. بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ وہ یہ سوچتے تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ کتاب کو ہم اسی وقت مانیں گے جبکہ ایک مالدار آدمی پر، بڑے آدمی پر اترا تبھی ہم مانیں گے. ان کا خیال یہ تھا. فرعون موسیٰ علیہ السلام کو انکار کرتے ہوئے فرعون نے بھی یہی بات کہی تھی. فرعون نے کہا تھا فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین. موسیٰ علیہ السلام
جب فرعون کو دعوت دینے لگے، اللہ کی طرف بلانے لگے، تو فرعون انکار کرنے لگا، اور انکار کرتے وقت یہ بات کہتا ہے فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ، موسیٰ رسول ہے، اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے؟ باتیں نہیں کرنا، بات نہیں کرنا۔ فرعون نے موسیٰ کی بات کو نہیں مانا، اس کا ریزن کیا پیش کیا؟ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين۔ یہ موسیٰ اپنے آپ کو نبی بولتے ہیں، رسول بولتے ہیں، اب نبی اور رسول ہے تو ان کے اوپر سونے کے کنگر کیوں نہیں اترے، اور فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت ان کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ یعنی انہوں نے عزت اور شرافت کا معیار یہ بنا لیا تھا کہ مال رہے تو عزت، عہدہ رہے تو عزت، منصب رہے تو عزت، ان کا یہ خیال تھا محترم بھائیوں۔ لیکن سچی بات کیا ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ مال میں، یہ منصب میں، یہ عہدے میں، اس میں عزت نہیں ہے، بلکہ عزت اللہ کے پاس ہے۔ اللہ جس کو عزت دینا چاہے وہی عزت والا بنتا ہے، اور اللہ جس کو ذلیل کرنا چاہے وہ ذلت والا بن جاتا ہے۔ فرعون کے پاس حکومت تھی، بادشاہت تھی، خزانے تھے، اس کو عزت ملی۔ آج فرعون کو عزت سے یاد کرتے ہم نہیں، فرعون ذلیل ہوا، سارے لوگوں کے سامنے سمندر میں ڈبو دیا گیا۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، عہدہ تھا، منصب تھا، مال تھا، دولت تھی، لیکن ذلیل ہوا۔ اس لیے کہ عزت کا معیار مال نہیں ہے، عزت کا معیار اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اللہ کی طرف آنا ہے۔ جب ہم اللہ کی بات کو مانیں گے اللہ عزت دے گا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ لہذا عزت اگر مانگنا ہے تو کس سے مانگنا؟ اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کے ہاتھ میں ہے عزت۔ ابتدائے اسلام میں کفار و مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کے بارے میں جملے کستے تھے، ایسی ویسی باتیں بولتے تھے، اس لیے کہ اس وقت مسلمانوں کے ہاتھ میں پاور نہیں تھا۔ مسلمان مکے میں گنے چنے لوگ تھے، مشرک میجارٹی میں تھے، کافر میجارٹی میں تھے، کافر مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کا، جملے کستے تھے، ایسی ویسی باتیں بولتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ان کی باتوں سے تم غم نہ کھاؤ، عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک نہ ایک دن اللہ تمہیں عزت دے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، آگے چل کر مسلمانوں کو ساری دنیا ماننے لگی۔ یہ عزت کس کے ہاتھ میں ہے محترم بھائیوں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج بعض نادان مسلمان ایک کفار و مشرکین کے مال کو دیکھ کر، ان کے چمک دمک کو دیکھ کر مرعوب ہو جاتے ہیں، اور مسلمانوں کا خیال یہ ہوتا ہے ہم کو عزت ملنا ہے، یہ جو کافر، یہ جو مشرک، ان کے پاس جو مال ہے، یہ کافروں سے دوستی کریں گے، ان سے مشرکوں سے دوستی کریں گے تو ہم کو عزت ملے گی۔ بعض مسلمانوں کا خیال ہے اور وہ اس پر عمل بھی کرتے، دوستی مسلمانوں سے نہیں کرتے، کافروں سے کرتے، اس لیے کہ وہ بڑا پیسے والا ہے، اس کے پاس حکومت ہے، اس کے پاس منصب ہے، عہدہ ہے، بول کر ان کے مال کو دیکھ کر، ان کے عہدے کو، منصب کو دیکھ کر ان سے دوستی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جمیعا، تم مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوستی بناتے ہو عزت کی تلاش میں، کافروں سے دوستی کریں گے تو ہم کو عزت ملے گی سمجھ کر ان سے دوستی کرتے ہو۔ اللہ کہتا ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت تو اللہ کے پاس ہے، کافروں کی دوستی سے تمہیں عزت ملنے والی نہیں،
اللہ چاہے تو تمہیں عزت ملنے والی ہے، اللہ کے پاس عزت ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی. اور اسی طریقے سے محترم بھائیوں، عزت و شرافت کا اسلامی معیار کیا ہے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے. دنیا میں ہم عزت چاہتے ہیں، دنیا میں ہم شرافت چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ہماری عزت ہو. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان والوں کو اللہ عزت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے، لیکن یہ منافق اس کو جانتے نہیں. عزت کا سب سے پہلا معیار کیا ہے محترم بھائیوں؟ عزت کا سب سے پہلا معیار ایمان ہے. ایمان، ہمارا ایمان اگر مضبوط رہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہم کو عزت دے گا. آپ کو میں ایک واقعہ بتاتا ہوں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا، جب فلسطین فتح ہوا، فلسطین مسلمانوں نے فتح کیا، تو فلسطین کے یہودیوں نے کہا ہم یہ فلسطین کے بیت المقدس کی چابی ڈائریکٹ عمر کو دیں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین کو گئے چابی لینے کے لیے. وہاں جا کر دیکھا تو اس وقت فلسطین کو فتح کرنے والے جو صحابہ تھے، ابو عبیدہ بن جراح امین هذه الامہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے بڑے صحابہ وہاں موجود تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین آئے تو دیکھا کہ ابو عبیدہ کے کپڑے، خالد بن ولید کے کپڑے ایک دم شان و شوکت والے بن گئے ہیں. ان کے کپڑے ایک دم شان و شوکت کے کپڑے وہ پہن لیے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چیز پسند نہیں آئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھنا پسند نہیں کیے. ابو عبیدہ کو بات سمجھ میں آ گئی، عمر ناراض ہیں ہم سے. ابو عبیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اے امیر المومنین، ہم چابی لینے کے لیے جن لوگوں کے پاس جا رہے ہیں وہ بڑے لوگ ہیں، وہ بڑے لوگ ہیں، اس لیے ہم اچھے کپڑے پہنے. بات غلط نہیں تھی، بات غلط نہیں تھی، صحیح بات تھی. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو جملہ فرمایا محترم بھائیوں، وہ جملہ مجھے اور آپ کو زندگی پر یاد رکھنے کا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابو عبیدہ، ہم ذلیل قوم تھے، چپل نہیں پہنتے تھے، ہم بتوں کے سامنے اپنے سروں کو ٹیکتے تھے، بتوں کے سامنے نظر و نیاز کرتے تھے، بتوں کے سامنے سجدے کرتے تھے. ہم ذلیل لوگ تھے، ہماری کوئی عزت نہیں تھی سوسائٹی میں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو عزت دیا اسلام کی وجہ سے. اسلام کی وجہ سے اللہ نے ہم کو عزت دیا. اگر آج ہم اسلام کو چھوڑ کر دوسرے چیزوں میں عزت کو تلاش کریں گے، پھر اللہ ذلیل کر دے گا، اللہ ذلیل کر دے گا. اللہ اکبر. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوچنے کا انداز آپ دیکھو. اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے محترم بھائیوں، ہمارا ایمان اگر مضبوط ہے اللہ عزت دے گا. عمر بن خطاب کو دیکھ لو. عمر بن خطاب، قیصر و کسریٰ، وہ زمانے کے سپر پاور طاقتیں کانپتی تھی عمر سے، لیکن عمر کوئی ہائی فائی لباس، ہائی فائی کپڑے پہنتے تھے نہیں. مسجد کے کونے میں سو جاتے، مٹی میں سو جاتے، آرام سے رہتے تھے. لیکن ان کا روب، ان کا ڈر اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے دلوں میں ایسا بٹھا دیا، ان کا نام لیے تو کانپتے تھے. اللہ نے ان کو ایسی عزت دی، ایسی شرافت دی ان کے ایمان کی وجہ سے، اللہ سے قریب ہونے کی وجہ سے، ان کے تقوی کی وجہ سے. یہ بات یاد رکھنا. تو عزت ایمان والوں کو ملتی ہے سب سے پہلی چیز. اور دوسری چیز، اگر ہم عزت چاہتے ہیں، شرافت چاہتے ہیں، عزت کا معیار تقوی ہے، پرہیزگاری ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کہا اے لوگوں،
ہم نے تم کو پیدا کیا ایک باپ اور ایک ماں سے، تمہارے قبیلے بنائے ایک دوسرے کی پہچان کے واسطے، تمہارے خاندان قبیلے بڑپن کے واسطے نہیں بنایا اللہ، میں سید ہوں، میں شیخ ہوں، میں خان ہوں، میں پٹھان ہوں بول لینے کے لیے نہیں، یہ خاندان پہچان کے واسطے۔ اور تم میں عزت والا کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ عزت ملے گی تو اللہ کے ڈر سے ملے گی، تقوی سے، پرہیزگاری سے ملے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ حج کے موسم میں آپ نے دیا، اس کے اندر بہت ساری باتیں، بہت ساری نصیحتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اس میں سے ایک نصیحت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمائی، اللہ کے نبی نے کہا لا فضل لعربی ولا عجمی ولا عجمی علی عربی ولا احمر علی اسود ولا اسود علی احمر الا بالتقوی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک عجمی کو ایک عربی پر کوئی فوقیت نہیں، ایک عرب والے کو عجم والے پر کوئی فوقیت نہیں، ایک گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں، ایک کالے کو گورے پر کوئی بڑپن نہیں، سوائے تقوی کے۔ عزت تقوی سے ملنے والی ہے۔ وہ گورا ہے بول کے اس کی عزت بڑھ جاتی نہیں اللہ کے سامنے، وہ عرب والا ہے بول کے اس کی عزت بڑھتی نہیں اللہ کے سامنے۔ تقوی ہے اللہ کے سامنے عزت کا معیار، یہ بات یاد رکھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے محترم بھائیوں، عزت چاہتے ہیں، عزت کہاں ملے گی؟ دین کی تعلیمات پر عمل کرنے سے عزت ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ واقعہ آپ بار بار سنتے ہیں کہ ایک مسجد کی صفائی کرنے والی ایک عورت جو کالی کلوٹی تھی، سوسائٹی میں اس کی کوئی عزت نہیں تھی، مسجد کی صفائی کرتی تھی روز بھی آ کر، جب اس کا انتقال ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ بتائے نہیں، رات میں انتقال ہو گیا تھا، صحابہ رات میں اس کا کفن دفن کا معاملہ کر کے نماز جنازہ پڑھ کے دفنا کر آ گئے۔ صبح میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ عورت جو مسجد کی صفائی کرتی تھی ہر دن کہاں چلی گئی؟ صحابہ نے بتلایا کہ وہ تو رات میں انتقال ہو گئی، ہم نے اس کو نماز جنازہ پڑھ کے دفنا کر آ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ کرنے لگے، تم نے مجھے کیوں نہیں بتلایا؟ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کے پاس گئے، جا کر جنازے کے سامنے کھڑے، اس کے قبرستان میں جا کر اس کے قبر کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ ادا کی۔ کیا آپ غور کریں محترم بھائیوں، جس کی سوسائٹی میں کوئی عزت نہیں تھی، معاشرے میں کوئی مرتبہ نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کتنی عزت دیے، کتنا مقام دیے اس کو، اس کے عمل کی وجہ سے۔ عمل، بندہ جب عمل کرتا ہے اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، یاد رکھ لو۔ اور اسی طریقے سے حقیقی عزت و سربلندی کتاب اللہ کو یاد کرنے میں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پڑھنے میں، اللہ کی کتاب کو سمجھنے میں، اللہ کی کتاب پر عمل کرنے میں عزت ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو عزت دیتا ہے اور اسی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل کرتا ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ کتنی بہترین بات علامہ اقبال نے کہی، وہ زمانے میں مسلمان عزت والے تھے، قرآن کو پڑھتے تھے اس لیے، اور آج ذلیل بن گئے قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ تو عزت اور سربلندی کا معیار کیا ہے؟ قرآن مجید کی تعلیم، قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کو سمجھنا، یہاں ہم کو عزت ملے گی۔ اور اسے غزوہ احد اسلام کا سب سے دوسرا بڑا جنگ، اس غزوہ احد میں اس غزوہ احد کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہداء، غزوہ احد کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کو قبر میں سب سے پہلے اتارے۔ کیا دیکھ کر اتارے؟ جس کا قرآن جتنا زیادہ یاد تھا اس کو سب سے پہلے قبر میں اتارا گیا۔ مطلب غزوہ احد میں
مسلمان شہید ہوئے، 70 مسلمان شہید ہوئے۔ 70 مسلمانوں کے لیے 70 گھر بنانا مشکل کام تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک قبر میں دونوں کو تینوں کو قبر میں اتارے۔ اس میں بھی اتارتے وقت بھی سب سے پہلا مرتبہ، سب سے پہلا مقام کیا دیکھ کر دیے؟ جس کو جتنا زیادہ قرآن یاد تھا اس کو پہلے اتارے، قرآن کو دیکھ کر۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، امیر بنے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو گورنر بناتے، کسی کو امیر بناتے، کسی کو بڑا بناتے، اس کو قرآن کتنا یاد ہے، قرآن کا علم کتنا ہے اس کے پاس، وہ دیکھ کر بڑا بناتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کو غلام تھے، ان کو بڑا بنایا، لوگوں کو اعتراض ہوا، آپ ان کو بڑا بنا دیے، ان کو اتنا بڑا مقام دے دیے، حالانکہ وہ غلام ہیں، وہ معمولی آدمی ہیں۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، انہو قارئ لکتاب اللہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے والا ہے، اللہ کی کتاب کو جانتا ہے وہ۔ تو یاد رکھ لیجئے، عزت، سربلندی اللہ کی کتاب کو پڑھنے میں ہے، اللہ کی کتاب کو سمجھنے میں ہے، اللہ کی کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزارنے میں عزت و سربلندی ہم کو ملنے والی ہے۔ محترم بھائیو، بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں عزت کا معیار خاندان بنا لیے۔ ہم وہ خاندان کے ہیں تو ہم کو عزت ملنے والی ہے، یہ خاندان کے ہیں تو ہم کو عزت ملنے والی ہے۔ قریش کو بھی اپنے خاندان پر بڑا ناز تھا۔ قریش کس کا خاندان؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، ان کو بھی بڑا ناز تھا اپنے خاندان پر۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انقذوا انفسکم من النار فإنی لا املک لک من اللہ ضرا ولا نفعا۔ اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی قریش کے خاندان کے تھے، اپنے خاندان والوں کو جمع کر کے فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، کل قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا، تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سگی بیٹی، اپنی لاڈلی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر بھی فرمایا، اے فاطمہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، تمہارا باپ نبی ہے، تمہیں بچائے گا، یہ کبھی نہیں سوچنا، تمہارا عمل تمہیں بچائے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کا خاندان آگے نہیں کر سکتا۔ عمل میں پیچھے ہے تو خاندان بڑا ہے بول کے وہ آگے ہو جائے گا کیا؟ نہیں، اس کا خاندان اسے کچھ نہیں کر سکتا، اس کا عمل اس کے کام آئے گا۔ عزت ملے گی عمل سے، شرافت ملے گی عمل سے۔ ہمارا عمل اچھا ہے، ہم اللہ کے پاس بھی ہماری عزت بڑھے گی۔ اگر ہمارا عمل خراب ہے تو ہم کتنے بڑے خاندان کی کیوں نہ ہو، نبی کے خاندان کی کیوں نہ ہو، ہم کو عزت ملنے والی نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے۔ اور اسی طریقے سے محترم بھائیو، عرب کے لوگ غلاموں کو، لونڈیوں کو معمولی سمجھتے تھے، غلاموں کو، لونڈیوں کو معمولی درجہ سمجھتے تھے، یعنی ان کو حقیر سمجھتے تھے۔ لیکن اسلام اور اسلام کے بنیاد پر ان کو مقام عطا کیا گیا۔ اسلام آنے کے بعد عرب کے غلاموں کو بھی مقام، مرتبہ ملا ایمان لانے کی وجہ سے۔ آپ لوگ جانتے ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیہ بن خلف ایک سردار تھا مکے کا، اس کے غلام تھے امیہ بن خلف کے۔ عمر رضی اللہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرنے کے لیے امیہ بن خلف کے پاس جاتے ہیں، اور امیہ بن خلف بڑا ستاتا تھا کسے؟ بلال کو، اسلام لانے کی وجہ سے۔ اسلام لانے کی وجہ سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلم کرتا تھا، ایسے ایسے ظلم، ایسے ایسے مظالم اس نے ڈھایا کہ عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ، عرب کے اندر
گرمی ایک دم زیادہ پڑتی ہے، ایسی گرمی میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسی سے باندھ دیا جاتا اور رسی کو بچوں کے ہاتھ میں دے دیا جاتا، بچے کھینچ کر لے جاتے بلال کو، عرب کی ریت میں، گرم گرم ریت میں کھینچ کر لے جاتے اور بلال کے سینے پر بڑے بڑے چٹان رکھ دیے جاتے اور بلال سے کہا جاتا تم اسلام کو چھوڑو، اسلام کو چھوڑو، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو کبھی نہیں چھوڑے، اللہ احد کے نعرے لگاتے رہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کے نعرے لگاتے رہے۔ بہت زیادہ ظلم ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے بول بلال کی قیمت کیا بتاتے ہو، بتاؤ، میں اس کو خرید کر آزاد کر دوں گا بلال کو۔ تو امیہ بن خلف کہتا ہے لا، جا لے جا، اس کو 10 دینار ہی صحیح دے کر لے چلے جا، 10 دینار ہی صحیح دے کر لے چلے جا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کہتے ہیں 10 دینار کیا، تو 1000 دینار بولا تو بھی میں اس کو خریدوں گا۔ اللہ ابو بکر کے پاس بلال کی کتنی عزت تھی، وہ غلام تھے لیکن ان کی عزت کتنی زیادہ تھی، اسلام کی وجہ سے، اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے سردار ابو بکر نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا۔ اللہ اکبر، بلال کو سردار کہتے تھے عمر، بلال کو سردار کہتے تھے عمر، کہتے تھے ہمارے سردار ابو بکر نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا کہ عزت سربلندی کہاں ملی؟ عزت اور سربلندی اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے ملی۔ اس لیے محترم بھائیوں یاد رکھ لیجئے، اسلامی تعلیمات کو سب سے آگے رکھنا ہے، اسلامی تعلیمات کو پہلا درجہ دینا ہے۔ آج ہماری سب سے بڑی کمزوری کیا ہے معلوم؟ ہم اسلام کو سیکنڈری کی حیثیت دیے ہیں، دوسرا درجہ ہے ہمارے پاس اسلام، دنیا پہلا درجہ ہے، دنیا پہلے پوزیشن پہ ہے ہمارے پاس، اسلام دوسرے پوزیشن میں ہے۔ آج دیکھو کسی آدمی کو آپ بولو اپنے بچے کو حافظ بناؤ مدرسے میں ڈال کر، پہلا سوال پوچھے گا حافظ بن کے کیا کرے گا میرا بیٹا، دنیا میں کتنا کمائے گا؟ اب غور کرو، دوسرا درجہ ہمارے پاس ہے اسلام، پہلا درجہ دنیا ہے۔ آج ہمارے پاس طاقت ہے، مال ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی ہم ذلیل ہیں۔ آج مسلمانوں کا خون پانی سے زیادہ سستا ہے۔ فلسطین کے حالت، لبنان کے حالات، سیریا کے حالات، وہاں کب کون بچہ یتیم ہو جاتا معلوم نہیں، کون عورت بیوہ ہو جاتی معلوم نہیں، کس پر کہاں سے آ کر بام گرتا معلوم نہیں۔ وہاں مسلمانوں کا خون پانی سے زیادہ سستا ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے، طاقت ہے، ایٹمی طاقت ہے، مال ہے، عہدہ ہے، سب کچھ رہنے کے باوجود آج ہم ذلیل ہیں۔ جبکہ صحابہ 313 تھے، سامنے والے مشرک کافر 1000 تھے، 313 صحابہ 1000 پر بھاری پڑ گئے۔ کیسے ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی، ویپنز بھی نہیں تھے، مسلمانوں کی سپورٹ کرنے کی حکومت بھی نہیں تھی، مسلمانوں کے پاس صرف اللہ کی مدد تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کافروں کے پاس ہتھیار تھا، گھوڑے تھے، دوسرے حکومتیں ان کو سپورٹ کرتے تھے، کافروں کے پاس سب کچھ تھا، پھر بھی وہ ہار گئے، 1000 رہ کر بھی، 313 مسلمان رہ کر بھی جیت گئے۔ وہ کیسے ہو گیا؟ مسلمان ان کے پاس اللہ کی مدد تھی اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور ان کے پاس اسلام سب سے پہلا تھا، سیکنڈری نہیں تھا، اسلام پہلا تھا۔ دنیا سیکنڈری ہو سکتی ہے لیکن اسلام سب سے پہلا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ ان کا بیٹا آ کر کہتا ہے اے ابو جان، جنگ بدر میں کئی مرتبہ ایسا ہوا
آپ میرے تلوار کے نیچے آ گئے، لیکن میں آپ کو قتل نہیں کیا، میرے باپ ہیں بول کر۔ جنگ بدر میں ابو بکر اسلام قبول کیے تھے، ان کا بیٹا ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، دونوں کی لڑائی چل رہی تھی۔ بیٹا کہتا ہے جنگ ہونے کے کئی دنوں کے بعد، میرے تلوار کے نیچے کئی مرتبہ آپ آ گئے، آپ باپ ہیں بول کر میں آپ کو قتل نہیں کیا۔ ابو بکر نے جواب دیا، بیٹے اللہ کا شکر ادا کرو، تم میرے تلوار کے نیچے نہیں آئے۔ اگر تم میرے تلوار کے نیچے آتے تو میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم اللہ کے دشمن ہیں سمجھ کر پہلے گردن اڑا دیتا تھا۔ اسلام سب سے پہلے رکھا، دنیا کو دوسرا درجہ دیا، اس لیے اللہ نے عزت دی ان لوگوں کو۔ اور آج ہمارے پاس اسلام سیکنڈری ہے، پہلا دنیا ہے، پہلے مقام ہم دنیا کو دیتے ہیں آج، اس لیے ہماری عزت نہیں ہے۔ عزت ملے گی اسلام کو پہلا درجہ دینے سے۔ ہر معاملے میں اگر آپ اسلام کو پہلا درجہ نہیں دیں گے، اسلام کو سیکنڈری میں رکھیں گے، تو پھر اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا، اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا۔ آج مسلمان ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ ذلت کا ریزن کیا ہے؟ ذلت کا سبب کیا ہے؟ مسلمانوں کا خون پانی سے زیادہ سستا کیوں ہو گیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے محترم بھائیوں، آج ہم نے اسلامی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دیا، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ہم نے چھوڑ دیا، دنیا کو سب سے پہلا درجہ دیے، سب سے پہلا مقام دیے۔ دنیا ہمارے پاس اصل ہے، آخرت ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جبکہ صحابہ کے جسم میں جو دل تھا، ان کا دل ہر لمحہ آخرت کے لیے دھڑکتا تھا۔ اس لیے اللہ نے صحابہ کو عزت دی، مقام دیا، مرتبہ دیا۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم ذلیل ہیں، خوار ہیں۔ تو لہٰذا محترم بھائیوں، ہم لوگوں کو غور کرنا ہے، آج ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود ہم کو عزت کیوں نہیں مل رہی ہے؟ ہم ذلیل کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ اس کا ریزن یہی ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو سیکنڈ درجہ دے دیے، دوسرا درجہ دے دیے۔ کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے فون اٹھا کر دیکھو، ان کے فون کے اندر الارم ہے، صبح 7 بجے، 8 بجے، 9 بجے۔ صبح 7 بجے ان کا الارم بجتا ہے واکنگ کے لیے، اور 8 بجے الارم بجتا ہے بچے کو اسکول چھوڑنے کے لیے، 9 بجے الارم بجتا ہے آفس جانے کے لیے۔ کیوں ہمارا الارم 5 بجے 4 بجے نہیں بجتا فجر کی نماز کے لیے؟ دنیا کے کاموں کے لیے ہمارے الارم ہیں اور آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں، پھر عزت کہاں سے ملے گی؟ غور کریں میری باتوں پر آپ، ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم مقصد کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے محترم بھائیوں۔ اگر مقصد کو بھلائیں گے، اللہ بھی ہم کو بھلا دے گا۔ عزت چاہتے ہیں، پھر اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، اللہ کی باتوں کو سننا ہوگا، اللہ کے احکامات کی پیروی کرنی ہوگی۔ اسی وقت اللہ تعالی ہم کو عزت دے گا، عزت سے نوازے گا۔ آج مسلمانوں میں کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو بچوں کو دنیا کی بڑے سے بڑی ڈگریاں دیتے ہیں، ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، سائنٹسٹ بناتے ہیں۔ غلط نہیں، آپ ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، لیکن آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا کر قرآن پڑھانا نہیں سکھاتے ہیں، تو پھر آپ کا بچہ کتنا بھی بڑا ڈگری لے لے، وہ اللہ کے سامنے جاہل ہے، وہ جاہل۔ آپ کا بچہ کتنا گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ ہو جائے، لیکن آپ کے بچے کو آپ قرآن نہیں سکھائے، قرآن کی تعلیمات نہیں دیے،
بیسک نالج نہیں دیا آپ اسلام کا، پھر آپ کا بچہ جاہل ہے، جاہل۔ اس بات کو آج بہت سارے ماں باپ نہیں سمجھتے ہیں، بہت سارے ماں باپ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم عزت تلاش کہاں کرنا ہے؟ اسلام کی تعلیمات میں عزت تلاش کرنا ہے۔ عزت پیسوں میں، مال میں، دولت میں، عہدہ اور منصب میں عزت نہیں ہے، عزت اسلام میں ہے، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے۔ اگر ہم اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر عزت چاہیں گے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آپ کو عزت کہیں نہیں ملے گی، آپ ذلیل ہو جائیں گے۔ بس یہی باتیں آپ کے سامنے میں بتانا چاہتا ہوں کہ عزت اگر پانا ہے، عزت اگر چاہتے ہیں تو عزت کو پانے کے لیے، عزت کو چاہنے کے لیے اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اللہ کی طرف لوٹنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنا ہے، اللہ اور رسول کے احکامات کی پیروی کرنا ہے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اسی وقت ہم کو عزت ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب لوگوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں میں جو پریشان حال ہیں اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے عاجلہ صحت کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب لوگوں کی اللہ مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو مسلمان بھائی قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اے اللہ ان کے قرض کو دور کرنے کے سہولتیں پیدا فرما، ان کے روزی میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کی حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو ایمان کی حالت میں لے لے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔